نظر کیسے چیک کریں کہ نظر لگی ہے یا نہیں؟ نظر لگنے کی علامات کیا ہیں؟ اور نظر جس شخص کو لگی ہے اس پر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ نظر کیسے ختم کی جائے؟ نظر اتارنے کا دم کیا ہے؟ نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، نظر لگنا یہ برحق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، کہ نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی نظر اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی انسان کو لگ جائے تو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور کسی جانور کو لگ جائے تو اس کو ہانڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اتنی خطرناک ہے۔ بعض مرتبہ ہم کسی تقریب سے واپس آتے ہیں، شادی بیاہ سے آتے ہیں، کہ رشتہ داروں کے گھر سے، دوست احباب کے گھر سے جب واپس آتے ہیں تو بعض مرتبہ ہمیں یہ سر میں درد محسوس ہوتا ہے یا طبیعت میں بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے بچے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، سر میں درد کی شکایت کرتے ہیں، یا انہیں الٹیاں یا متلی وغیرہ، موشن وغیرہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ سر میں درد محسوس ہونا اور مختلف قسم کی کیفیت اور فیلنگ محسوس کرنا، تو یہ نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو نظر کو کیسے اتارا جائے؟ تو نظر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نظر کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے، دم کیا ہے، وہ میں ابھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی انسان کو دیکھیں یا کسی بھی اچھی چیز کو دیکھیں، کوئی جانور ہے، پرندہ ہے، یا کسی کو بھی آپ دیکھیں، اپنی بیوی کو بھی دیکھیں، اپنے ماں باپ کو دیکھیں، تو آپ یہ ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور کہا کریں۔ ماشاءاللہ جب آپ کہیں گے تو اس شخص کو نظر نہیں لگے گی، اس چیز کو نظر نہیں لگے گی، اس بچے کو نظر نہیں لگے گی، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہہ دیا کریں، تاکہ اللہ کی تعریف بھی ہو جائے اور نظر سے بھی انسان بچ جائے۔ تو نظر سے بچنے کے لیے ہمیں کون سا دم کرنا چاہیے، میں یہ دم بتا رہا ہوں، اس کو آپ اس شخص پر دم کریں جس کو پر نظر لگی ہے، اور دم کرنے کے بعد اگر یہ کیفیات جو میں آگے بتانے جا رہا ہوں، یہ کیفیات اگر محسوس ہوں اور نظر آنے لگیں تو سمجھ لیں کہ اس شخص پر نظر ہے، اور پھر آپ 1-2 بار یہ دم کریں گے تو انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی، اور 1-2 بار سے ہی اس کو افاقہ محسوس ہوگا۔ اس کا دم کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود شریف 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے اس شخص پر دم کریں، اس شخص کو اپنے سامنے بٹھائیں، بچہ ہے یا جو بھی ہے اس کو اپنے سامنے بٹھائیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھر اس شخص پر، اس بچے پر دم کر دیں۔ پھر آخری 2 کل سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے پھر اس پر دم کریں، پھونک ماریں۔ پھر سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے پھر اس شخص پر یا اس بچے پر جس کو نظر لگی ہے اس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس پر دم کر دیں۔ جب یہ آپ دم کرنا شروع کریں گے تو اس شخص پر جس پر نظر لگی ہے، جس پر آپ دم کر رہے ہیں، اس شخص کو اگر چھینکیں آنا لگ جائیں، بہت زیادہ چھینکیں آنا شروع ہو جائیں، یا اس کو نوز بہنا شروع ہو جائے، ناک بہنا شروع ہو جائے جیسے نزلے میں بہتی ہے، یا آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں، تو اگر یہ 2-3 کیفیات اگر اس میں سے ظاہر ہونے لگے اس پر جس پر دم کیا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس پر نظر ہے، اور اب نظر اس کی اترنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے دم کیا ہے، نوز بہنا شروع ہوئی ہے، یا آنسو نکلنا شروع ہو گئے ہیں، یا چھینکیں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس پر نظر ہے، یہ نظر لگنے کی علامت ہے۔
اور اب وہ نظر اترنا شروع ہو گئی ہے، دم نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے، تو آپ یہی دم دن میں 2 سے 3 مرتبہ کر لیں، صبح کر لیں، دوپہر میں اور شام کو، یا صبح شام کر لیں، تو دن میں 2-3 مرتبہ دم کر لیں، اور 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ دم کرنے سے انشاءاللہ نظر بالکل ہی ختم ہو جائے گی، نظر اتر جائے گی۔ تو اس پر آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، جس بچے کو یا جس شخص کو یا گھر میں کسی کو بھی نظر لگی ہے، یا آپ کے دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کسی کو بھی لگی ہے، تو اس طرح اس پر دم کریں، تو انشاءاللہ اس دم سے اس کی نظر انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی انشاءاللہ اتر جائے گی اور افاقہ ہوگا۔ اور بعض دفعہ لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں کہ لال مرچیں لے آئیں اور لال مرچوں کا جو ہے وہ دم کریں، یعنی لال مرچوں پر کچھ پڑتے ہیں اور پھر لال مرچوں پر دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اس کو پھر توے پر جلایا جاتا ہے، اور اس کی ہیٹ کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اچھا خاصا انسان بھی وہ بھی چھینکنے لگے، اس کو بھی کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا خاصا انسان بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کی ہیٹ سے، اس کی جو اسمیل ہوتی ہے تو اس پر اثر کرتی ہے۔ تو یہ ایک ٹوٹکا ہے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو یہ لوگ ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں، تو یہ لال مرچوں والا ٹوٹکا اس کو چھوڑ دیں، اس کی بجائے آپ یہ جو دم میں نے بتایا ہے اس پر عمل کریں، اس دم کو آپ کریں اس شخص پر جس پر نظر ہے، تو انشاءاللہ اس دم سے ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ اور کالی مرچیں اور لال مرچیں یہ ٹوٹکا ہے، اگر استعمال کرنا چاہیں لال مرچوں کا یا کالی مرچوں کا ٹوٹکا تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ٹوٹکا ہے۔ حدیث سے جو ثابت ہے وہ یہ عمل ہے جو میں نے بتایا ہے، دم بتایا ہے، اس کو آپ کریں تو انشاءاللہ اس دم سے نظر اتر جائے گی اور انشاءاللہ انسان صحت یاب ہو جائے گا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔